نمبر 42 صفحہ نمبر 35 کی آخری سطر آخری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولا تحسبن اللہ، اور نہ گمان کرو اللہ کو غافلاً غافل بے خبر، عما اس سے یعمل الظالمون جو کر رہے ہیں ظالم، انما یؤخرهم وہ تو صرف انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیوم اس دن کے لیے، تشخص کھلی رہ جائیں گی فیہ جس میں الابصار آنکھیں، مہطعین دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس حال میں کہ دوڑتے ہوئے، مقنعی رؤوسہم اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم نہیں لوٹیں گی ان کی طرف ان کی نگاہیں، وافئدتہم ہوا اور خالی ہوں گے ان کے دل خالی ہوں گے، وانذر الناس اور ڈرائے لوگوں کو، یوم اس دن سے، یأتیہم العذاب جس میں آئے گا عذاب، ویقول الذین ظلموا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں مؤخر کر مہلت دے، الی اجل قریب ایک قریب وقت تک، نجب دعوتک ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ونتبع الرسل اور پیروی کریں گے ہم تیرے رسولوں کی، اولم تکونوا تو جواب ملے گا کیا نہیں تھے تم، اقسمتم من قبل قسمیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے، کیا قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ما لکم من زوال کہ نہیں ہے تمہیں کوئی زوال۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں نا، ظالم لوگ ظلم کے اندر، ظلم کی انتہا میں ہیں، پیغمبروں کی مخالفت کی انتہا میں، اہل ایمان جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں، اللہ کی حد درجہ جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں آ رہی ابھی، ان کے اوپر کوئی زوال نہیں آ رہا ابھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک ایک عمل ان کا نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو وہ ظالم کر رہے ہیں اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تمہاری ایک ایک حرکت نقل جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، اور جب اس کی سزا آئے گی تو پھر تم اسے جو ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، یہ جو کچھ اللہ نے ان کو ابھی گرفت نہیں دی، یہ کیا ہے، انما یؤخرہم اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے، کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ جو کافروں کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، آج بھی یہودیوں کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا، مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کر رہے، یہ نہیں کہ ان کے لیے بہتری ہے کہ ان کو اللہ کچھ نہیں کہے گا، اللہ ڈھیل ان کو دے رہا ہے تاکہ اور گناہ کریں، تو جتنے بڑے گناہ کر کے آئیں گے عذاب بھی اللہ کا اتنا ہی دگنا ہوگا، اور فرمایا کہ لیزدادوا اثما اللہ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے اور گناہ کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اور رسوائی والا ان کے لیے عذاب، رسوا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، کرنے دو، اور اس دن تک کے لیے ڈیل ہے، تشخص فیہ الابصار آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ٹکٹکی بن جائے گی، مہطعین دوڑتے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو ایسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اپنی نگاہیں ادھر ادھر موڑ نہیں سکیں گے، اور دل خالی ہوں گے۔ یہ کیفیت بیان کی جب قبروں سے یہ اٹھیں گے، مرنے کے بعد جب اللہ ان کو قبروں سے اٹھائے گا تو یہ آنکھوں کی پلک بھی خوف اور گھبراہٹ اس قدر زیادہ ہوگی جس طرح شدت خوف میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، ٹکٹکی بن جاتی ہے، حواس باختہ ہو جائیں گے، آنکھیں کھلی ہوئی، خوف اتنا ان کی آنکھوں میں ہوگا، ٹکٹکی بن جائے گی، اور سروں کو ایسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اپنی گردن تک نہیں موڑ سکیں گے، اور دل خالی، کوئی سوچ سمجھ نہیں کر سکیں گے کہ اب کیا کریں،
اب ہم نے کیا کرنا، کوئی راہ ان کو نہیں دکھائی دے گا، ایسے سر اٹھاتے دوڑتے چلے آئیں گے، اللہ سب کو جمع کر لے گا۔ اور فرمایا یہ وہ دن خطرناک دن ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اس دن لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن عذاب آ جائے گا۔ تو پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں مہلت دے دے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے دے دے، ایک دن ہی دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے، دنیا ہم جو بیکار گزار کے آئے ظلم کی حالت میں، ہمیں مہلت دے دے، ہم کیا کریں گے، نجب دعوتک، آپ کی دعوت کو فوراً قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو جواب کیا ملے گا، ٹھیک ہے کچھ عرصہ اور لے لو، پیغمبر پھر بھیجتا ہوں، نہیں، پھر مہلت والی بات نہیں ہے۔ سورہ ابراھیم سجدہ میں بھی اللہ نے فرمایا، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ آج آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ میں دنیا میں بھیج، ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن جواب یہ ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اللہ نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں آئی تھی تمہارے پاس، زندگی مہلت تمہیں ملی تھی، مہلت تو اللہ آپ دے رہا ہے دنیا میں، کیا زندگی نہیں دی تھی جس میں باقی لوگوں نے نصیحت پکڑی تم بھی پکڑ لیتے، اب کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں بھی وہ کہیں گے اللہ تھوڑا سا وقت ہمیں اور مہلت دے دے، آج مہلت مل رہی ہے ان کو، لیکن کل کو یہ خود کہیں گے اللہ مہلت دے، اب اس مہلت میں ہم ظلم نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، کیا کریں گے، نجب دعوتک، آپ کی دعوت کو فوراً قبول کریں گے، صرف آپ ہی کو مانیں، آپ ہی کی عبادت ہوگی، آپ ہی کے احکامات پر عمل ہوگا، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، آپ کے سارے رسول جتنے بھی آئے ان کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو مزہ تو تب ہے آج اللہ کی دعوت کو بندہ قبول کرے، آج رسول کے نقش قدم پہ چلے، کل قیامت والے دن سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں، وہاں اس وقت بے شک کہ اللہ آپ پیغمبروں کی مانوں گا، آپ تیری مانوں گا، اللہ کہیں گے جواب کیا گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں تو کوئی زوال ہی نہیں، تم تو ایسے عروج پر ہو تمہیں زوال آئے گا ہی نہیں، اب دیکھ لو تمہارے زوال شروع ہو چکا ہے۔ زوال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اگر کسی کو عزت ملی ہوئی ہے وہ ڈیڈ لیول پہ آ جائے، اس کا زوال ہے، عروج سے زوال۔ اور زوال یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں، جیتے جاگتے چلتے پھرتے، مر جائیں گے ہمارا کام ختم ہو جائے گا، ہم نے منتقل ہو کے دوبارہ زندگی نہیں پانی، دوبارہ ہمیں کون زندگی دے گا، دوبارہ کون حساب کتاب لے گا، دوبارہ کون ثواب عذاب دے گا۔ تو اللہ فرمائے کیا تم یہ قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں منتقل نہیں کیا جائے گا اس زندگی میں، اب آ گئے ہو، اب تمہیں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ تمہارے عروج کو زوال نہیں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، آج لو زوال آ گیا، اب عذاب ہی عذاب۔ تو یہ جو معنی ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہ زوال منتقل ہونا۔ تو دوسری جگہ پہ بھی اللہ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، وہ قسمیں کھایا کرتے تھے کیا کہ اب مر جائیں گے اللہ نہیں اٹھائے گا، کون اٹھائے گا؟ تو اب تم قسمیں کھایا کرتے تھے نا زوال نہیں ہے کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، تو اب اللہ نے اٹھا لیا، اب مہلت مانگ رہے ہو، اب اللہ مہلت نہیں دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔